جنرل رانی کون تھی؟ اقلیم اختر، جو کہ بعد ازاں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں، پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یحییٰ کو آغا جانی کے نام سے پکارتی تھیں، اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہایت مقبول اور انتہائی اختیارات کی حامل شمار ہوتی تھی۔ اسی طاقت اور اختیار کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ کے دور میں جنرل کے بعد اقلیم اختر پاکستان کی سب سے بااختیار شخصیت ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ صدر پاکستان خان سے قربت کی وجہ سے اقلیم اختر کو عرف عام میں جنرل رانی کہا جاتا تھا۔ جب خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا اور بھٹو نے اقتدار سنبھال لیا تو جنرل رانی کو بھی گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس نے کئی دن تک جنرل رانی سے تفتیش کی، جس میں بڑے حیرت انگیز اور باعث شرم حقائق سے پردہ الف جنرل رانی پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلق اس وقت قائم ہوئے جب خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے CMH کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چھمب سیکٹر کا انچارج تھا۔ بھٹو دور میں جنرل رانی نے اپنے ڈیرے شارے قائد اعظم پر واقع انٹر کانٹیننٹل کے ایک سویٹ میں آباد کر رکھے تھے۔ اقلیم اختر کو جنرل رانی کا خطاب ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ حکومتی ایوانوں میں شراب و کباب کی تمام تر محافل کے انعقاد کی ذمہ داریاں جنرل رانی کے سپرد تھیں۔ ترانہ بیگم اور نور جہاں کو بھی جنرل سے ملوانے والی جنرل رانی ہی تھی۔ جنرل رانی کو حکومت نے نظر بند کروا دیا تھا۔ ان کا ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ تب جنرل رانی کو سختی سے منع کیا گیا کہ اپنے کبھی منہ نہیں کھولنا، کو ایسی بات نہیں کرنی کہ جہاں پاکستان کو مزید نقصان پہنچے۔ مشہور زمانہ وکیل SM ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا تھا، جس سے وہ رہا ہو گئے۔ بعد میں جب SM ظفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمات لکھی تو اس میں جنرل رانی کے انکشافات لکھے جو کہ دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ یہاں ہر مقامی و قومی وزیر اور فوجی جرنیلوں، بریگیڈیروں، کرنلوں، جروہے اور دیگر افسران کے پاس کوئی نہ کوئی جنرل رانی رہی ہی۔ جب ہم پاکستان کی تاریخ کو باریک بینی سے پڑھیں تو کراہت، بدبو اور خونی کھیل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، بس جنرل رانیاں اور لوٹ مار ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ سب لکھتے اور پڑھتے ہوئے ہمارے بھی سر شرم سے جھک گئے۔ کئی بار قلم کو روکنا چاہا اور ان سب انکشافات کو پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کا دل ہوا، مگر سچا تو کبھی چھپ ہی نہیں سکتی۔ مگر جن جرنیلوں نے اپنے مفاد اور رنگ رلیوں کی خاطر ملک توڑا اور بیچا اور اب تک اس گناؤنے کھیل میں مصروف ہیں، ان کو شرم نام کے لفظ سے کو شناسا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنی بے شرمیاں اور جرائم چھپانے کے لیے بے قصوروں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بڑے فخر اور ڈھٹائی سے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔